بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چاہے اطفال ہے۔ بڑی مشکل میں ہوں اور مشکل بھی دوہری مشکل ہے۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ میرے استاد محترم پروفیسر حبیب ارشد صاحب تشریف فرما ہیں اور حبیب صاحب کے حوالے سے مجھے غالب یاد آ رہا ہے۔ نظر غالب ایک مجموعہ مضامین جو سن 1969 میں صحیح کہہ رہا ہوں حبیب ارشد صاحب نے مرتب کیا اور میرے حصے میں بھی آیا۔ گو کہ اس وقت میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا حبیب صاحب کے زیر سایہ، تو یہ میری پہلی ملاقات تھی غالب سے، یعنی اس کتاب کا مطالعہ اور پھر یہ کہ ہمارے اساتذہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب، تو غالب سے ایک انسیت کا تعلق اس وقت قائم ہوا۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ حبیب صاحب موجود ہیں تو میں کیا کہوں، کیسے کہوں، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ میں تقریر کا آدمی نہیں۔ جو تقریر کے آدمی تھے انہیں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا شعلہ بیانی تھی اور کیا جوش تھا اور کیا عالمانہ نکات تھے ان کی گفتگو میں، تو تقریر کا آدمی نہیں۔ تو اب ان دو مشکلات کے ہوتے ہوئے کروں تو کیا کروں۔ عام طور پر مضمون لکھا کرتا ہوں میں اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کے لیے، لیکن بعض اسباب ایسے رہے کہ میں مضمون نہیں لکھ سکا۔ تو مشکلات تو بہرحال میرے سامنے تھی کہ یہ ہیں۔ دو ترکیبیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں اور ان دونوں ترکیبوں کا تعلق میرے دوستوں اور میرے شاگردوں سے۔ یادش بخیر، ایک زمانہ تھا کہ اس ترکیب سے بڑی چڑ تھی کہ اس میں ایک بزرگی پائی جاتی ہے، لیکن اب کیا کریں، اب اکثر کہنا پڑتا ہے یادش بخیر۔ تو یادش بخیر ہمارے ایک دوست، نام خیر لینا مناسب نہیں ہے، تو شعبہ اردو کی بات ہے 30 سال پرانی یا کچھ کم، کہ ادبی نشست ہو رہی ہے اولڈ کیمپس میں، ڈاکٹر نجم الاسلام کی صدارت ہے، اور ہمارے دوست غالب پر اظہار خیال فرما رہے ہیں۔ جیسے آج مغرب کی اذان ہو گئی تو بیچ میں مغرب کی اذان ہوئی، مگر مغرب کی اذان اس وقت ہوئی جب انہوں نے غالب پر یہ شعر پڑھا کہ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان تھی۔ پہلا مصرع پڑھ کر انہوں نے ڈاکٹر نجم الاسلام کی طرف دیکھا اور جتا دینے والے انداز میں کہا دودھ بمانی دھواں۔ اچھا، میں یہ ترکیب بھی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں حبیب صاحب کو تو جتا نہیں سکتا کوئی بات کہ غالب یوں اور غالب یوں۔ اچھا، پھر تحریر کے حوالے سے ایک اور مجھے بچ نکلنے کا راستہ نظر آیا۔ ہمارے ایک اور شاگرد، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، عمر میں بھی مجھ سے بڑے تھے، غالب پر مضمون لکھ کر لائے شعبہ اردو ہی میں۔ اچھا، مضمون کیا تھا؟ ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ بعد میں جب وہ مضمون سنا چکے اس کے بعد ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیسے لکھا؟ کہنے کہ کوئی مشکل نہیں، ہمارے اسکول میں، وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی میتھمیٹکس کا ایم ایس سی ہے اور کوئی جناب فلاں سبجیکٹ کا ایم اے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب بریک ہوا تو میں نے سب کی رائے لی، آپ کا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے، سب کی آرا میں نے جمع کر لی۔ اچھا، آخری الفاظ اس مضمون کے یہ تھے کہ غالب کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ غالب کی غزلیں کورس میں شامل ہیں۔ تو بچ نکلنے کے یہ دو راستے تھے میرے پاس کہ تقریر کرتا تو ویسی اور مضمون پڑھتا تو ایسا۔
لیکن نہ ایسا نہ ویسا، میں نے بیچ کا راستہ نکالا کہ اپنے منتشر خیالات کو کچھ پوائنٹس کی شکل میں لے کر آیا ہوں، اور ان میں سے جتنے نکات پیش کر سکا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ تازہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، درمیان میں بات کچھ سخن گسترانہ گفتگو ہو گئی۔ تو غالب کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب نہیں، اشارے کرتا چلوں۔ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو غالب کی جو عمر تھی، طبعی عمر، وہ 73 سال کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تخلیقی عمر اور ان کے شاعری کی عمر وہ اللہ جانے کب تک چلتی رہے گی، اور یہ بتانا بھی میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے کہ غالب نے اپنے بچپن میں کیا مسائل جھیلے۔ اچھا، ایک تو مجھے چڑ تھی اس بات سے، مجھے اور میرے دوستوں کو، یادداشت بخیر سے، اور دوسری اس سے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں آخر، کبھی چشمہ اتارتے ہیں کبھی لگاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے قدرت نے یہ انتقام لیا ہے کہ اسی مصیبت میں گرفتار کر دیا کہ کبھی چشمہ اتاروں گا کبھی میں لگاؤں گا۔ تو غالب کے بچپن کے حوالے سے اس میں مطلب آپ ہنسیے، خوش ہوئیے، لیکن جو مشکلات یا پریشانیاں جن سے وہ دوچار رہے، اشارتاً کہ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ ایک معرکے میں مارے گئے، اور وہ معرکہ بھی ایسا کہ جو ایک استاد کی صورت میں ان پر پڑا کہ گئے تھے نوکری کی تلاش میں، اور باقاعدہ ملازمت ملنے سے پہلے ہی انہیں ایک بغاوت فراہم کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس میں وہ کام آئے۔ 4-5 سال کے ہوں گے غالب، تو 4-5 سال کی عمر میں اتنی بڑی مصیبت کا پڑنا، اور پھر سر پر کوئی سایہ نہ رہنا، کوئی نگہدار نہ رہنا، یہ ایک المیہ تھا۔ ممکن ہے کہ غالب کے والد کے ساتھ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو ہم کسی اور غالب سے آشنا ہوتے، یا ہم شاید غالب سے آشنا ہی نہ ہوتے۔ پھر ان کے چچا کی سرپرستی، پھر چچا کا دنیا سے رحلت کرنا، وہی غالب کی چھوٹی عمر، اور اس کے بعد نانا کے سایہ عاطفت میں آنا، اور ایک ایسا ماحول پانا کہ جس میں نانا کی جاگیر، نانا کی دولت مندی، ان کی ثروت مندی، وہ سب موجود تھی، اور عیش کے تمام مواقع موجود تھے، آزادی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی حساب لینے والا نہیں تھا۔ تو اگر ہمیں غالب کی زندگی میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے اخلاقی حوالے سے یا بعض اور چیزوں کے حوالے سے، تو میں تو رعایت دیتا ہوں غالب کو کہ غالب نے اپنے ابتدائی عمر کے اس ماحول، اور مجموعی طور پر جو معاشرتی ماحول تھا، بعض چیزیں جنہیں آج ہم برا سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ اس وقت بری نہیں تھی، تو عام معاشرتی ماحول اور روپے پیسے کی اس فراوانی، کہتے ہیں کہ پیسہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آتا ہے، تو بہت کچھ لے کر آیا اور غالب کے لیے، اور غالب نے اس سے فیض بھی اٹھایا۔ لیکن میں غالب کو کریڈٹ اس بات کا دیتا ہوں کہ اس ماحول کے حوالے نہیں کر دیا غالب نے اپنے آپ کو، بلکہ کچھ مدت گزرنے کے بعد، سن شعور میں داخل ہونے کے بعد، غالب نے اپنا بہت کچھ بچا لیا اس طوفان سے۔ غالب پورے غرق ہو سکتے تھے اس میں، لیکن جتنا کچھ ہمیں غالب سے ملا ہے، یہ وہ بچا ہوا اثاثہ ہے جو اس عیش کے پورے ماحول سے اور اس نگہداری سے بچاؤ کے ماحول میں جو غرق ہو جاتا، جو غائب ہو جاتا، وہ سب، وہ تخلیقی صلاحیت اور وہ علم جو غالب نے اپنی قوت ارادی سے حاصل کیا، اور وہ تخلیقی کام جو کسی کی رہنمائی کے یا فرضی جو ایک استاد غالب نے بیان کیا ہے، ملا عبدالصمد، تو وہ سب کچھ شاید ہم تک نہ پہنچتا اگر غالب سلامتی طبع کے مالک نہ ہوتے۔ غالب کا ذہن سلامت تھا، اچھے اور برے کی پہچان تھی، لیکن جس عمر میں قدرت نے انہیں ان مسائل سے دوچار کیا، جن مسائل نے بعد میں انہیں گرفتار کیا، ان عادات میں
جن میں سے کچھ چھوٹ گئیں اور باداؤ قمار کی عادت جو آخر تک رہی. لیکن اب میں عملی طور پہ بات کروں کہ یہ سب قصے جو ہیں یہ اکبر آباد تک کے. غالب جب غالباً 13-14 سال کی عمر میں اکبر آباد کو خیر بات کہہ کر دلی آ گئے تو اس کے بعد پھر ہمیں وہ غالب نظر آتا ہے جو کتابیں خود تو نہیں خریدتا لیکن اس زمانے کے دستور کے مطابق کرائے پر کتابیں حاصل کر کے مسلسل کتابیں حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ علم فارسی کا ہو، عربی کا ہو، تصوف کے حوالے سے ہو یا اور جو مروج موضوعات ہیں ان پر لغت کے حوالے سے ہو، اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے غالب، اور اپنی تخلیقی صلاحیت کا حق ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں، کہ غالب کے وہ منفی پہلو غالب کی شخصیت کے کہ جنہیں بعض لوگ زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اس طوفان سے میں کیا جا سکتا تھا غالب کے ہاتھ سے اور غالب نے کیا بچا لیا. اچھا، اس ابتدائی زندگی کے بعد پھر تھوڑی سی بات غالب کی شاعری کے حوالے سے. آپ سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں غالب ایک مشکل پسند شاعر تھے اور یہ مشکل پسندی آئی تھی بے دل پسندی کے سبب سے، کیونکہ غالب کے آئیڈیل تھے بے دل. اچھا، بے دل کی مشکل دو طرح کی ہے. ایک مشکل تو ان کے اسلوب کی ہے اور ایک مشکل ان کے مضامین کی ہے. ابتدائی کلام غالب میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے شروع میں بے دل کا جو تتبع کیا وہ لفظ کی سطح پر کیا، اور لفظ کی سطح پر تتبع کرنے شاید اس کی وجہ ان کی کم عمری ہو، کیونکہ بے دل کے اثر میں جو ان کا کلام ہے وہ سارا کلام وہ ہے جو کہ 24 سال کی عمر تک لکھ لیا گیا تھا. غالب کی مشکل ترین غزلیں، جن میں وہ غزل بھی شامل ہے نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا. یہ غزل اور اس طرح کی اور بے شمار غزلیں وہ سب اس نسخے میں شامل ہیں جسے آج ہم نسخہ حمیدیہ کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ نسخہ حمیدیہ دراصل غالب کے اپنے خط میں تحریر کردہ وہ قلمی نسخہ ہے جو غالب نے والی بھوپال کو نظر کیا تھا، اور والی بھوپال نے مطالعہ کر کے اور اپنے دستخط ثبت کر کے کتب خانے کے حوالے کر دیا، جو بھوپال کی ریاستی لائبریری تھی اس کے حوالے کر دیا. اور جیسا کہ عام طور پہ ہم لائبریریوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ کچھ کتابیں تو لوگوں کی پڑھنے والوں کی نظر میں آتی ہیں اور کچھ نہیں آتی، وہ گرد آلود رہتی ہیں، پڑی رہتی ہیں کسی کونے میں اور منتظر رہتی ہیں کہ کوئی آئے گا اور استفادہ کرے گا. تو یہ دیوان، یہ قلمی نسخہ بھی موجود تھا اس لائبریری میں اور پورے 100 سال تک موجود رہا. 1821 میں جبکہ غالب کی عمر 24 سال تھی، غالب نے یہ سارا کلام، مشکل کلام، بے دل کے تتبع والا کلام، مشکل اشعار جس میں ہیں سارے، وہ یکجا کر کے اپنے خط میں تحریر کر کے جمع کروایا تھا، پیش کیا تھا، نظر کیا تھا. اور 100 سال کے بعد مولانا عبدالسلام ندوی اپنے کسی اور حوالے سے، کسی اور ریسرچ کے حوالے سے اس لائبریری میں گئے اور کتابیں تلاش کرتے ہوئے اس گرد آلود نسخے تک پہنچ گئے. جب دیکھا تو دیوان غالب بخط غالب، اور یعنی 100 سال کے بعد پھر اس نسخے پر مقدمہ لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا. اس کا نام رکھا گیا نسخہ حمیدیہ. تو نسخہ حمیدیہ میں وہ سارا کلام موجود ہے جو کہ غالب کو بے دل کا ہم نوا بناتا ہے. اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اس مشکل پسندی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے ایک شعر آپ کے کچھ گزار کر دوں. تو ایک بڑا معروف شعر ہے کہ از مہر تاب ذرہ دل و دل ہے آئینہ،
از مہر تابہ ذرہ دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ. سونے والے حضرات متوجہ ہوں. طوطی کو جی طوطی کو نہیں، ہاں حالانکہ اگر طوطے کے حوالے سے ہم دیکھیں تو طوطی ہونا چاہیے، لیکن یہ طوطی شاید دیگر رس. ہاں طوطی ایک چھوٹا سا پرندہ جی، چھوٹی چڑیا. اور عارفوں کی نگاہ میں، صوفیہ کی اصطلاح میں طوطی عارف حق ہے، حق کی شناخت رکھنے والا، حقیقت کو جاننے والا طوطی. تو ظاہر ہے کہ یہ شعر جس نے بھی سنا ہوگا اس نے یہی کہا ہوگا کہ غالب کو اللہ جانے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، لوگ ذوق کو پسند کر رہے تھے، شاہ نصیر کا انداز مقبول تھا، اور بہت سارے شاعر تھے، مومن موجود تھے. تو غالب کو بڑی تانہ زنی کا سامنا کرنا پڑا. بہت کچھ کہا گیا غالب کو کہ ان کو کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے لفظ لاتے ہیں، کہاں سے تراکیب لاتے ہیں. تو اچھا میں خود پریشان تھا اس شعر کے حوالے سے. اچانک خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب میں اس شعر کی تشریح مجھے ملی. خلیفہ عبدالحکیم نے نہایت اعلیٰ تشریح کی اس شعر کی. از مہر تابہ ذرہ، سورج سے لے کر ذرے تک، یعنی آسمان سے زمین تک، دل و دل ہے آئینہ، ہر دل ایک آئینہ ہے، ہر دل ایک آئینہ ہے. اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک دل کہاں سے آ گیا؟ دل تو زمین پر ہیں سارے. خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں اہل نظر کی نگاہ میں کوئی شے مردہ نہیں ہے. جب ہر شے زندہ ہے تو ہر شے دل رکھتی ہے. باد و خاک و آب و آتش بندے اند، باد و خاک و آب و آتش، ہوا پانی آگ اور ہوا یہ سب بندے ہیں. با منو تو مردہ با حق زندہ. تیری اور میری نگاہ میں مردہ ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں زندہ ہیں. تو جب زندہ ہیں تو دل رکھتے ہیں، اور دل رکھتے ہیں تو گویا آئینہ رکھتے ہیں. دل ایک آئینہ ہے. ٹھیک ہے. طوطی کو شش جہت سے، 6 سمتوں سے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے قدرت آئینے دکھاتی ہے، جن آئینوں میں حقیقت جلوہ نما ہے. طوطی کو شش جہت سے، شرط کیا ہے؟ ہر شخص کو نہیں، طوطی کو، جو عارف حق ہو، جو حق کا متلاشی ہو، جسے جستجو ہو حقیقت جاننے کی، اسے قدرت کی طرف سے یہ پوری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ آئینہ دکھاتا ہے اور اسے مایا دار کرتا ہے حقیقت سے. اچھا اس میں نے وہ ابھی ذکر کیا کہ لوگوں نے تانہ زنی بہت کی. تو حکیم آغا جان ایک صاحب تھے، حکیم آغا جان عیش. تو ان کا یہ شعر، اور اس سے آگے پیچھے بھی کچھ شعر تھے، تو میں نے یہ شعر ایک نوٹ کیا کہ زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا زبان میر سمجھے یا زبان میرزا، مرزا غالب نہیں، میرزا رفیع السادہ. زبان میر سمجھے یا زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. تو اس طرح اور بہت لوگ تھے جو تانہ زنی کرتے تھے، اور کسی حد تک بات درست بھی تھی کہ غالب جس حد پر پہنچ جاتے تھے ابہام کے حوالے سے، اس حد تک پہنچنا مناسب نہیں تھا. لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس اسلوب کی غالب کو اتنی مشق ہو گئی کہ بعد میں جب غالب نے اپنا راستہ تبدیل کیا تو اس پرانے اسلوب کی وجہ سے غالب کو مشکل مضامین ادا کرنے میں بھی مدد ملی. بعد میں جا بجا ہمیں پرانے اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ابہام جو کہ
عجیب ایک معمے کی صورت میں پرانے اشعار میں نظر آتا ہے، وہ بات کی شاعری میں نہیں۔ تو تنگ آ کر غالب نے غالباً کہا ہوگا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ سہی گر میرے اشعار میں مانی نہ سہی، اور آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے میرے عالم تقریر کا، یعنی مجھے پرواہ نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، مدعا عنقا ہے میرے عالم تقریر کا۔ اور عنقا کا لفظ بھی غالباً سوچ سمجھ کر ہی استعمال کیا غالب نے۔ اچھا، پھر چند چیزیں اور میں نے نوٹ کی اپنے مطالعے کے دوران کہ غالب کی شخصیت میں نمایاں اجزاء کون کون سے۔ ایک تو ہمیں ان کی خود بینی نظر آتی، خود پسندی کی حد کو چھوتی ہوئی خود بینی، اور جسے نرگسیت بھی کہا ہے، اور پورا ایک مضمون لکھ دیا ڈاکٹر سلیم اختر نے غالب کی نرگسیت۔ لیکن جو اہل کمال ہوتے ہیں انہیں خود بینی زیب دیتی ہے، ان کے لیے وہ کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، بلکہ انہیں سچتی ہے، پھپتی ہے ان پر۔ تو ایک تو ہے ان کی خود بینی، اور خود بینی بھی کس حد پر پہنچی ہوئی، بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم، بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہ نہ ہوا، در کعبہ کھلنے کا انتظار نہیں کیا، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہ نہ ہوا۔ ایک تو خود بینی اور دوسری آزادی، اپنے راستے پر چلنے کی آزادی، اپنی مرضی کی آزادی، اور رسم و رواج سے گریز کی آزادی۔ رسم و رواج سے گریز وہ بھی کس درجے کا، شعر میں دیکھیے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیوب تھا۔ اس حد تک رسم و رواج کا پابند تھا یہ مجنوں، یہ فرہاد بھی، کہ مرنے کے لیے بھی اسے تیشہ درکار تھا۔ اگر ہم ہوتے اس کی جگہ ضرورت نہیں تھی تیشے کی، ایک آہ کھینچتے اور شاید آہ کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور دم دے دیتے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیوب تھا۔ اچھا، غالب کے یہاں یہ جو سلسلہ ہے اردو میں شعر گوئی کا، یہ ہمیں بڑی تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے نظر آتا ہے 1827 تک۔ 1821 میں تو وہ نسخہ حمیدیہ والا کلام ہو گیا، اس کے بعد چند سال اور انہوں نے کہا، لیکن غالباً یہ جو دشمنان غالب تھے، شاید مناسب ہے یا نہیں یہ لفظ کہنا، بہرحال جو معترضین تھے، تو ان کے اعتراضات کے سبب شاید غالب نے اپنا رخ پھیر لیا فارسی کی طرف۔ تو پھر 27 سے لے کر 47 تک 20 سال غالب نے اردو میں کم کہا، ضرورتاً کہا، کبھی کبھی کہا، لیکن پھر پوری توجہ غالب کی رہی فارسی پر۔ اور غالب نے غالباً اس اعتراض سے بچنے کے لیے فارسی میں پناہ ڈھونڈ لی کہ بے دل موجود ہے جب ایک مثال، تو فارسی میں شاید میری یہ پیچیدگی یہ اسلوب برداشت کر لیں لوگ، اور اس کو اس طور پر نہ برا مانیں جیسا کہ میرے اردو کلام میں اس پیچیدگی کا برا مانتے۔ اردو میں تو لوگوں کے سامنے مثال آ جاتی تھی، اس وقت جو جن کا طوطی بول رہا تھا ذوق تھے، شاہ نصیر کا لہجہ مقبول تھا، اور دیگر شعراء موجود تھے بہت سارے۔ تو فارسی میں غالب نے کہا، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ فارسی بھی تابہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ، میرا فارسی کلام دیکھو، میری فارسی شاعری پڑھو، فارسی بھی تابہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ، بے گزر از مجموعہ اردو کے بے رنگے منس، میرے اردو کلام کو چھوڑو، اس سے گزر جاؤ کہ بے رنگ ہے، حالانکہ بے رنگ نہیں، لیکن ان معترضین، ان اعتراض کرنے والوں کے سبب شاید غالب کو یہ بات کہنی پڑی۔
اچھا، غالب کے فلسفے پر دو چار باتیں عرض کروں گا میں آپ سے، لیکن اس رسم و رواج سے بیزاری اور آزادہ روی، انہی خصوصیات کے ساتھ ایک چیز ہمیں غالب کے یہاں اور نظر آتی ہے کہ وہ بلا کے مردم شناس ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود غالب نے یہ بات کہی، اور غالب کی شاعری اس بات کی گواہ ہے، غالب کے خطوط اس بات کے گواہ ہیں. غالب نے غلام غوث بے خبر کو ایک خط میں لکھا کہ 70 سال میری عمر ہے اور میں نے 70,000 سے زیادہ، بلا مبالغہ میں نے خواص میں سے 70,000 سے زیادہ آدمی دیکھے، اور عوام کا تو شمار ہی نہیں. میں آدمی نہیں ہوں، آدم شناس ہوں. میں آدمی نہیں ہوں، آدم شناس ہوں. تو آدم شناسی کی اور انسانی نفسیات کی جو ہمیں معلومات غالب کے اشعار میں ملتی ہیں، غالب کے خطوط میں ملتی ہیں، وہ غالباً اسی سبب سے ہے کہ غالب نے آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزاری. غالب نے کھلی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے اور اس معاشرے میں اپنے جو فرائض تھے وہ ادا کیے. اچھا، غالب کے حوالے سے ان کی زندگی اور ان کے فلسفے پر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن شاعری کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا گیا. بہت ان کی شاعری میں خصوصیات ہیں، بعض معنوی خصوصیات ہیں اور بعض لفظی خصوصیات ہیں. وہ آپ کی نظروں میں ہے، اور جب میں شاگردوں سے بات کر رہا ہوں کہ امتحان دیتے ہیں تو عام طور پر انہی چیزوں پر فوکس ہوتا ہے کہ غالب کے کلام میں شوخی پائی جاتی ہے، غالب کے کلام میں طنز پایا جاتا ہے، اور غالب کے یہاں زبان کی صفائی ہے اور فلاں ہے، یہ ساری چیزیں. ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ ایک شعر کے توسط سے عرض کروں گا کہ ایک خوبی غالب کے یہاں اور ہے. شعر سن لیجئے. مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، بیٹھنا آ کے وہ اس کا تیری دیوار کے ساتھ. مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، بیٹھنا اس کا وہ آ کے تیری دیوار کے ساتھ. مر گیا پھوڑ کے سر. ٹھیک ہے، چاہے تو غالب وحشی کو بھی شامل کر لیں. کسی اخبار کی سرخی، انتقال ہو گیا غالب کا. کیسے انتقال ہوا؟ پھوڑ کے سر. یہ خبر. ٹھیک ہے، شاعری میں صرف خبر سے کام نہیں چلتا. خبر کی بنیاد پر استوار شاعری بے لطف ہوتی ہے اور اس میں وہ مزہ شامل نہیں ہوتا کہ جو شعریت پیدا کرتا ہے. شعریت پیدا ہوتی ہے، اور یہ باتیں حبیب صاحب ہی کی بتائی ہوئی ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. شعریت پیدا ہوتی ہے انشاء سے. غالب وحشی سے خبر ختم ہوتی ہے اور انشاء شروع ہوتا ہے، احساس شروع ہوتا ہے، جذبہ شروع ہوتا ہے، اور ہے پہ جا کے ختم ہوتا ہے. مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، ہائے ہائے. اب اس ہائے کو ہم جتنا محسوس کر سکتے، کوئی حد ہے اس کی. آپ ایزی موڈ میں بیٹھے ہوں، آپ ہے کر دیں، شعر پڑھیں، ہے کر دیں، نہ دل پہ اثر ہوگا، نہ دماغ پہ اثر ہوگا، نہ سننے والوں پر اثر ہوگا. لیکن ماحول بدل جائے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ ہے، یہ ہائے یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور ہائے آپ پر جتنا اثر انداز ہوگا، کیا اس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ وقت تبدیل کر دیجئے. یہ آہ، یہ واہ، یہ ہائے، صبح کاذب،
میں اگر دل سے اٹھے، جون کی دوپہر میں دل سے اٹھے، مقام تبدیل کر دیجئے، سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوئے ہو، مکمل تنہائی ہو، اور پھر کوئی ہائے آپ کے دل سے اٹھے، وقت سے، مقام سے اور صورتحال سے، سننے والے سے، کہنے والے سے کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب اس وقت میں نہیں جانتا کہ جس کیفیت میں ہوں اس ہے کو پڑھ کر، تو آپ پر یہ وارد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، آ کے بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ اب اس دوسرے مصرے میں کتنی کہانی ہے، لمبی کہانی ہے یا کہانی در کہانی ہے۔ کیوں بیٹھنا، کیسے بیٹھنا، بیٹھنے والے کے باطن میں کون سے طوفان موجزن تھے، اس کے بیٹھنے کے اسباب کیا تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹیک لگا کر بیٹھنا دیوار کے ساتھ۔ ایک محبوب کے حوالے سے تصور کریں اس شعر کو، بامانی ہے، خوبصورت شعر، لیکن غالب محض محبت کا شاعر نہیں تھا، غالب نے محض لفظوں کے طوطا مینا نہیں بنائے، غالب نے تلاش حقیقت کی، غالب عرفان حقیقت کا شاعر ہے۔ تو مجھے تو یہ دیوار وہ دیوار نظر آتی ہے جو کہ حقیقت اور حقیقت حال اور حقیقت حال کے درمیان کھڑی۔ شاعر اس دیوار کے پاس آ کر بیٹھتا ہے جو دیوار پردہ بنی ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، دوسری طرف کے احوال کو دیکھنے نہیں دیتی، جاننے نہیں دیتی، اور یہ اضطراب، جاننے کا اضطراب، سمجھ لینے کا اضطراب، حقیقت کو پا لینے کا اضطراب بالآخر اسے مجبور کرتا ہے، اور پھر مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے۔ تو یہ اضطراب سر پھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ غالب کا فلسفہ، کیا غالب فلسفی تھا؟ ان معنوں میں، جن معنوں میں کہ اقبال فلسفی تھا، جن معنوں میں کہ ہیگل فلسفی تھا، یا دنیا کے اور بڑے فلسفرز تھے، یقیناً غالب ان معنوں میں فلسفی نہیں تھا۔ لیکن اگر فلسفہ حکیمانہ سوچ بچار کا نام ہے، اگر فلسفہ شعور کا نام ہے، فلسفہ دریافت کی جستجو کا نام ہے، اگر فلسفہ خدا، انسان اور کائنات کی تکون کو جاننے کا نام ہے، اس کے درمیان ربط تلاش کرنے کا نام ہے، تو پھر غالب یقیناً ایک فلسفی تھا۔ لیکن غالب کا فلسفہ مربوط نہیں ہے، مدون نہیں ہے۔ غالب نے کوئی باقاعدہ نظام فکر نہیں دیا اقبال کی طرح۔ غالب فلسفی تو ہے، مگر غالب کا فلسفہ مدون نہیں۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ غالب کی تمام شاعری کو ایک ساتھ دیکھ کر کوئی نتائج نکالیں، جیسے اقبال کی شاعری کو دیکھ کر ہم نتائج نکال لیتے ہیں کہ غالب کا فلسفہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تو ایسی ایک کوشش ہوئی۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کتاب لکھی فلسفہ کلام غالب، اور انہوں نے غالب کی غزلوں کے متفرق اشعار سامنے رکھ کر اور غالب کے مختلف فلسفیانہ خیالات جو غالب نے زندگی پر اظہار خیال کیا ہے وہ یکجا کیا۔ مرزا جعفر علی خان نے جوابی مضمون لکھا اس کتاب پر، یا تبصرہ لکھا، اور انہی مضامین کو تلاش کیا میر کی کلام میں، اور وہ تمام اشعار میر کے کلام میں سے نکال کے لیا کہ اگر یہ فلسفہ غالب کا ہے تو پھر میر کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غالب کا فلسفہ اگر کوئی مربوط کرنا چاہے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غالب نے فلسفے کی کوئی باقاعدہ تعلیم اقبال کی طرح نہیں پائی تھی۔ لاہور سے لے کر یورپ تک کوئی فلسفے کی تاریخ سے آگاہی انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، نہ انہوں نے کوئی شعوری طور پر فلسفیانہ نظام وضع کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کی طرف سے ایک سوچنے والا ذہن لے کر وہ ضرور آئے تھے، اور یہ جانتے تھے
کہ شاعری اور شعور کا گہرا تعلق ہے. انہیں اس بات کا علم تھا، اور جو بات ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ اچھا شعر وہ ہے جو ہمیں شعور کے زینے پر کچھ قدم آگے بڑھا دے، اوپر لے جائے. اچھا شعر وہ ہے جو ہماری کیفیات کو، ہمارے احساسات کو، جذبات کو اور ہمارے علم کو، زندگی کے بارے میں ہمارے علم کو بڑھاوا دے. ہم شعر پڑھنے سے پہلے جہاں تھے، شعر پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہوئے نہ رہ جائیں، بلکہ چند قدم آگے اپنے آپ کو بڑھتا ہوا محسوس کریں. تو غالب کا کوئی بھی شعر اس شرط پر پورا اترتا ہے. آپ غالب کا کوئی بھی شعر کہیں سے اٹھائیے اور پڑھیے، آپ کو کوئی جذبہ کوئی نیا جذبہ ملے گا، نیا خیال ملے گا، نئی سوچ ملے گی، زندگی کی کسی نئے زاویے سے آپ آگاہ ہوں گے. وہ مجھے یاد آ گیا اطہر نفیس کا شعر کہ اطہر تم نے عشق کیا، کچھ تم ہی کہو کیا حال ہوا، کوئی نیا احساس ملا یا سب جیسا احوال. تو سب شاعروں کی شاعری پڑھ کر جو ہمارا حال ہوتا ہے بشمول میرے، تو غالب کی شاعری پڑھ کر وہ حال نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ غالب کے کلام کو اٹھائیے تو غالب کا کلام آپ کو قدم بقدم، درجہ بدرجہ آگے بڑھائے گا اور نئی نئی راہوں سے آشنا کرے گا. اچھا، میری گفتگو ایسی ہے کہ میں اسے کہیں بھی ختم کر دوں، یہ میرے لیے بڑی آسان ہے. مجھے اشارہ آپ چاہیں تو کر دیجیے گا، ورنہ میں خود ہی اشارہ کر لوں گا کسی بھی موقع. ٹھیک، اچھا ہو گیا آپ کی طرف سے؟ بس میں چند منٹ اور نہیں بس میں چند منٹ اور لے رہا ہوں. اس وقت سر آپ کی گفتگو جو ہے وہ باقی اثر کم کے شہر میں ہے پورے. اچھا، تصوف غالب کا ایک بڑا حوالہ ہے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جن بادہ خور. ایک زمانہ تھا کہ اسے ہم زیادہ خور پڑھا کرتے تھے، وزن برابر نہیں، غالباً کچھ زیادہ خور. تو ہاں، وہ تصرف کر کے وزن میں زیادہ خور. تو ایسا نہیں، عملی حوالے سے بات شاید نہ بنے، لیکن ذہنی اور فکری حوالے سے غالب تصوف کے بہت نزدیک تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو بہت سی جگہوں پر جو اخلاقی سہارا، جذباتی سہارا ملا، وہ تصوف ہی سے ملا. غالب کو مایوسیوں سے اگر کسی نے نکالا، ان تمام تر محرومیوں کے غم سے اگر کسی شے نے نکالا، اور غالب جو ایک تشکیک یا نفی کے دورانیے میں گرفتار تھے، اس سے باہر لانے میں اگر کسی نے کردار ادا کیا تو وہ یہ تصوف ہی تھا. غالب کا تصوف پر یقین اور ایقان یہ صرف ان کی شاعری میں ان کے دعووں تک محدود نہیں. بعض جگہ تو جیسے ابتدائی شاعری جو ان کی ہے اس میں تو وہ رسمی مضامین موجود ہیں جو کہ انہوں نے بے دل کیا دیکھے یا اپنے ہم اثروں کیا دیکھے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے تصوف کا باقاعدہ مطالعہ کیا، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ غالب سلسلہ چشتیہ میں مرید ہو گئے، حضرت ان کے کالے میاں صاحب مرید ہو گئے، اور غالب نے بالاستیاب تصوف کا مطالعہ کیا علمی سطح پر. اچھا، ایک حوالہ ہے ان کے اس مطالعے کا جو کہ عام طور پہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، خواص کے علم میں تو ہے، کہ ایک بڑے شاعر اور بڑے صوفی حضرت غمگین گوالیار میں تھے، اور غالب سے غالباً 40 سال عمر میں زیادہ اور اتنے ہی عمر میں میر سے کم، یعنی ان دونوں کے درمیان کی کڑی نہایت اعلیٰ پائے کے شاعر. تو غمگین نے تقریباً 1800 رباعیات مسائل تصوف کا احاطہ کرتی ہوئی غالب کو سمجھانے کے لیے، غالب کی تعلیم کے لیے لکھ کر غالب کو بھجوائی. 1800 رباعیات میں مسائل تصوف سمجھائے، یعنی وہ خاص غالب کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ غالب اس معاملے میں کتنے زیادہ حریص تھے علم کے معاملے میں، کہ جہاں سے ملا، جتنا ملا، جس طور پر بھی ملا،
غالب نے حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد ہی پھر غالب نے یہ بات کہی جو میں پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، کہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں موحد خالص اور مومن کامل ہوں. میں موحد خالص اور مومن کامل ہوں. زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور دل میں لا موجود الا اللہ. دل میں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اچھا، اب چند شعر جو کہ غالب کے صوفیانہ فکر کے حوالے سے. ایک شعر جو بہت پڑھا جاتا ہے اور جس نے غالب کی فکر میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ شعر بھی زیادہ بات کا نہیں ہے. غالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا اپنی 24 سال کی عمر سے پہلے، اور اس کا مطلع کچھ اور تھا، لیکن بعد میں پھر جب وہ قصیدہ مدون ہوا تو اس کا مطلع غالب نے تبدیل کیا اور اس میں یہ خیال باندھا: دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں. دہر کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ہر فلسفی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں آخر ہے کیا دنیا؟ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں. دہر کچھ نہیں ہے سوائے جلوہ یکتائی معشوق. اس کے حسن کا کمال ظاہر کرتا ہے یہ عالم. یہ دہر کیا ہے؟ اللہ کے حسن کے یکتا ہونے کی دلیل ہے. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. ہم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے. یہ کہاں ہوتے کئی رخ ہیں اس کے. کہاں ہوتے اللہ جانے کہاں ہوتے، ہیاں ہوتے کہ ہواں ہوتے. ہم کہاں ہوتے. اور اگر اس سوال کو ہم استفہام انکاری قرار دیں، ہم کہاں ہوتے، وہ سوال جس کے اندر جواب موجود ہو اور بصورت انکار موجود ہو. ہم کہاں ہوتے یعنی ہم نہ ہوتے. ہم کیسے ہوتے؟ اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اگر حسن ازل، حسن اولین، حقیقت اولین رب تعالی اگر اپنے جلوے کا ارادہ نہ کر لیتا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ارادہ نہ کر لیتا تو یہ دنیا تخلیق نہ کرتا. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. ہاں کھائیو مت فرے بے ہستی. ہاں کھائیو مت فرے بے ہستی. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں. بہت کہیں گے ہے، ٹھیک ہے، ہمارا زور تو اسی پر ہے کہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے. اس کی اصلیت کیا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وجود تو ایک ہے، واجب الوجود ایک ہستی ہے، ٹھیک ہے، لا موجود الا اللہ. وہ پہلے اپنے خط میں بیان کر چکے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال. یہ ذہنی طور پر غالب تصوف کے اس دائرے میں گردش کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا تعداد ہے غالب کی. ایک مکمل دنیا دار آدمی، دام خیال نہیں سمجھا انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن ذہنی طور پر پورے صوفی اور عملی طور پر ایک مکمل دنیا دار انسان جو پینشن کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو لوگوں کے لیے قصائد بھی لکھ رہا ہے، اور جو دوستوں کو تانے بھی دے رہا ہے، قرض بھی لے رہا ہے، اور بہت سارے مشاغل. تو جی ہم بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں بھی کھلا رہے ہیں جنہیں پسند نہیں. دلے ہر قطرہ ہے ساز انا البحر. دلے ہر قطرہ ہے ساز انا البحر. ہر دل سے، ہر قطرے کے دل سے آواز اٹھ رہی ہے، ساز اٹھ رہا ہے، میں سمندر ہوں. انا البحر، انا البحر، میں سمندر ہوں. یہ قطرے کہاں ہیں؟
آپ اور ہم، یہ اشیاء عالم، یہ کثرت، یہ سب قطرے، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، ہم اس کے ہیں، وزٹنگ کارڈ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، سیدھے چلے جائیں گے دفتر میں، اپنا کام کرا لیں گے، کیوں؟ ہم اس کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا چپراسی ہمارا جاننے والا، اس کا پی ہے ہمارا دوست، ہم اس کے ہیں، ٹھیک ہے، ماموں ہیں ہمارے، ہم اس کے ہیں۔ کتنا اتراتے ہیں ہم جب ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ہیں، اور کوئی بڑا، کوئی شان والا جی ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب کے اس شعر سے یوں فائدہ اٹھائیے، اور میں تو بعض دفعہ اس کا ورد کر لیتا ہوں، ہم اس کے ہیں، ایک قوت حاصل ہوتی، ہم اس کے ہیں۔ جب کبھی آپ کو احساس ہو اپنے مطلب کم مائیگی کا، تو اس مصرعے کا ویٹ کیجئے، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ جس کا ہو جائے اس کا پوچھنا کیا، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی، جی ہائے حسر ہے، زور دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محرم نہیں ہے تو ہی، قصور کسی اور کا نہیں ہے، تیرا اپنا قصور، نواحۂ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ ہر شے پر، ہر شے میں حسن خالق موجود ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی قدرت دکھائی دیتی، اس کی خلق دکھائی دیتی۔ تو یہ سارے پردے جو ہیں، یہ وہ پردے نہیں ہیں جو چھپانے والے ہیں۔ جس قسم کا پردہ دیوار ہے، یہ وہ پردے نہیں، یہ ساز کے پردے ہیں، ساز کے پردے سے آواز باہر آتی ہے۔ تو کائنات کو اگر آپ دیکھیں اور ذہن میں یہ خیال آئے کہ خدا کہاں ہے، تو خدا اسی میں موجود ہے، پھول کی پتی میں موجود ہے، خدا پہاڑوں میں موجود ہے، بہتے ہوئے دریاؤں میں موجود ہے۔ دیکھنے والی نظر چاہیے۔ محرم نہیں ہے تو ہی، قصور ہمارا اپنا ہے، اگر ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ اب پتہ نہیں کیوں شوخی کو جی چاہ رہا ہے بار بار، شاید یہ غالبی کا اثر ہو۔ کلاس میں کبھی میں نے یہ شعر پڑھا ہوگا تو میں نے پردہ ہے ساز کا پہلے نہیں پڑھا، ہاں میں نے بورڈ پر بھی پردہ ہے ساز کا ہی لکھا، اور جو ہوشیار شاگرد تھے جو ہر چیز نوٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، انہوں نے اسی طرح لکھا پردہ ہے ساز کا، جی۔ تو بات میں سمیٹتا ہوں، غالب کا آخری حوالہ، غالب کے یہاں غم بھی ہے، غالب کے یہاں افسردگی بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ تو ایک آدھ مثال اس کی میں دے کر اور پھر بتاؤں کہ ہمیں کس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ غالب کے یہاں غم کس صورت میں موجود ہے؟ غم ایک لفظ ہے، محض یہ لفظ شعر میں ڈال دینے سے غم منتقل نہیں ہوتا پڑھنے والے کے دل تک، ایک فضا بنانی پڑتی، ٹھیک ہے۔ غم جب تک کہنے والے کے اندر موجود نہ ہو اس وقت تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے، سنبھلنے دے، استدعا، درخواست، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے۔ اب جیسے میں نے ہائے کے حوالے سے کہا تھا کہ ہائے کو محسوس کرنے کے لیے بھی کچھ اور ماحول چاہیے، ویسا ہی ماحول درکار ہے اس قیامت کو محسوس کرنے کے لیے۔ کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ اور ظلمت کدے میں، یہ تو پوری غزل ہی
غالب کا اپنا غم، غالب کے عہد کا غم، اور تقریباً غالب کا 70-80% کلام ایسا ہے کہ جسے ہم غالب کا ذاتی غم نہیں کہہ سکتے. غالب جتنا بڑا آدمی تھا، جتنی بڑی شخصیت تھا، وہ ذہنی سطح پر صرف اپنے غم کا رونا دھونا لے کر نہیں بیٹھ سکتا تھا. غالب اپنے پورے دور کو دیکھ رہا تھا. غالب ٹوٹتی بکھرتی ہوئی تہذیب کو دیکھ رہا تھا. غالب شکست ہوتی ہوئی روایات کو دیکھ رہا تھا. تو غالب کا جو غم تھا وہ دوہرا غم تھا، باطن کا بھی غم تھا اور خارج کا بھی غم تھا. تو یہ پوری غزل گو کہ 1857 سے تقریباً 20 سال پہلے کی غزل ہے یہ، لیکن اس پوری غزل کو اکثر ناقدین نے 1857 کے حوالے سے دیکھا ہے. ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے. یہ اول تاخر وہ کیا ہے آخری اس کا اشعار میں، وہ ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے. ہاں، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. تو یہ پوری غزل میں جو تاثر ہے، غم کا تاثر، وہ غالب کے ذاتی غم کو بھی سامنے لاتا ہے اور اس پورے عہد کے غم کو سامنے لے کر آتا ہے. اور غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، بلکہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. آپ وقار کہیں گے چاروں ایک ہیں. جی، قید حیات و بند غم، میری زبان بھی پھسل رہی تھی، حیات و بند و غم کہہ رہا تھا. قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت غالب کے یہاں کوئی منفی تاثر نہیں رکھتی ہے موت، کیونکہ غالب نے ایک اور شعر میں ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. غالب کی یہی ذہنی اپج ہے کہ وہ نفیس میں سے اس بات تلاش کر لیتے ہیں، بے تمنائی سے تمنا کشید کر لیتے ہیں، اور اپنے غموں میں بھی جینے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. تو ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. کیسی عجیب بات ہے، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ وہ کہاں چلے المینا کمر، سمجھ میں آ رہی نا؟ نہ ہو نہیں، وہ اس میں اپنے کمپیئرنگ میں ہوں گی نا کہ آپ مجھے اس کے بعد کیا پڑھنا. تو نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ مرنے میں جینے کا مزہ، جینے میں ہے جینے کا مزہ، مرنے میں جینے کا مزہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اگر ابھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ عمر فانی نہیں ہے، کہیں نماز کا وقت ہو گیا نا، عمر فانی نہیں ہے، بلکہ قسام ازل نے ایک میسج کے ذریعے آپ کی عمروں میں 10 کروڑ سال کا اضافہ کر دیا. چلیں 2-4 سال کم کر لیں، 10 کروڑ سال کا اضافہ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ سوائے حبیب صاحب کے یہاں شاید ہی کوئی اور بیٹھا ہوا نظر آئے. سب اٹھ کے چلے جائیں گے، کہیں گے کہ یہی سب کچھ اگر سننا ہے تو 5 کروڑ سال کے بعد پھر کر لیں گے ایسے کوئی پروگرام. آج ہی کیا ضروری ہے، آج جو زیادہ ضروری کام ہے وہ انجام دے لیں. تو یہ موت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مہلت کم ہے، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو. ٹھیک ہے، یہ ایجاد کر لو، یہ تخلیق کر لو. یہ ساری گہما گہمی، یہ ساری ہما ہمی، یہ موت کے سبب سے. موت ہے جو ہمیں مصروف کار رکھتی ہے، اور موت کے سبب کام کا لطف. اگر موت نہ ہو، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. جی، زندگی میں بڑے بڑے غالب شناسوں سے پالا پڑا ہے، واسطہ نہیں، پالا پڑا ہے. تو ایک صاحب پوچھنے لگے کہ یہ اردو والے کیا کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ موت کا جب دن معین ہے تو سو جانا چاہیے، کہ دن کو آئے گی موت تو رات کو تو سونا، دن کو جاگتے. یعنی ایک صاحب یہ باقاعدہ اعتراض کیا، ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ شاعر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی.
मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर। मैं बस पॉइंट्स मेरे पास और भी हैं, लेकिन बात अपनी मैं ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात जो एक शेर के हवाले से अर्ज करूँगा वो ये कि गालिब इसलिए गमों से मुकाबला कर सके, गालिब इसलिए हालात से नबरदाज़मा हो सके कि वो तमन्नाओं के आदमी थे। गालिब बेतमन्ना नहीं थे और बड़ी तमन्ना के आदमी थे। हम भी तमन्नाओं के लोग हैं, हमारी भी तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, आरज़ू हैं। यहाँ कौन है जिसकी कोई आरज़ू ना हो? कोई पास होना चाहता है, कोई पैसे इकट्ठे करना चाहता है, कोई ओहदा मनसब लेना चाहता है। तमन्नाएं ही तमन्नाएं हमारे चारों तरफ बिखरी हुई नजर आती हैं, लेकिन वो तमन्ना जो इंसान को अजमत अता करती है, वो तमन्ना जो हमें बड़ा बनाती है, वो बड़ी तमन्ना होती है, छोटी तमन्नाएं नहीं होती। तो बड़े लोगों की एक पहचान है बड़ी तमन्ना। अगर मुझे कभी अपना मुहासबा करना होता है या आपको कभी अपना मुहासबा करना हो, अपने आप से हिसाब किताब करना हो, तो अपनी तमन्नाओं का हिसाब कीजिए। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं, कितने पानी में हैं, कहाँ खड़े हैं, तो अपने मुकाम का तयन करना चाहें तो अपनी तमन्नाओं का जायजा लीजिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या। ठीक है, अगर छोटी छोटी तमन्नाओं के पीछे दौड़ते भागते अपने आप को देखें तो फिर लिख रखें कि अजमत या बड़ाई हमारी किस्मत में मुमकिन नहीं। गालिब बड़े आदमी थे क्योंकि बड़ी तमन्नाओं के आदमी थे। और एक शेर सुनाता हूँ आखिर में, जो कि गालिब ने अपने दीवान में शामिल नहीं किया। और क्यों शामिल नहीं किया, ये जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो मुझसे बेहतर जवाब दे देंगे और मुझसे पहले जवाब दे देंगे। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारा, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारा, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पाया। ये जो पाया है, इसका सौती तासुर इस शेर को दीवान से खारिज कर दिया। ठीक है, लेकिन शेर इतना बड़ा है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार। है खुदा, हमारी तमन्ना ने एक कदम रखा है। तमन्ना की वसत देखिए, हमारी तमन्ना ने एक कदम रखा है और तेरी बनाई हुई ये पूरी कायनात अपने तमाम तर इम्कानात के साथ उस एक कदम के नीचे आ गया। अब हम दूसरा कदम कहाँ रखें? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारा। पूछ भी किससे रहे जी, गालिब मवाहिद थे। ठीक है, अल्लाह को नहीं बता रहे, पूछ भी उसी से रहे कि अगर मेरे इस मसले को हल करेगा, मेरी तमन्ना के लिए जगह फराहम करेगा तो खुदाए पाक ही करेगा, वही बताएगा कि दूसरा कदम कहाँ है। कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारा, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। शुक्रिया, मेहरबानी। चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे